السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درشی پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے توفیق دی کہ ہم ایک درس، اللہ کی توفیق سے ہم نے ایک درس شروع کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نام ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، ہے نا۔ مسلسل اسی بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو بھی باتیں ہمارے سماج میں، ماحول میں گھوم رہی ہیں، ان کی اصلاح ہونا ضروری ہے، ان کی اصلاح ہونا ضروری ہے تاکہ ہم سنت اور شریعت پر چل کر اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی رحمت حاصل کریں، نہ کہ جہالت پر چل کر اللہ کا عذاب اپنے اوپر مول لیں، ہے نا۔ تو میں نے پچھلے درس میں یہ باتیں بتائی تھی کہ آدمی ان چیزوں سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو دل و دماغ میں ایک بات یہ آتی ہے، آج تک تو ہم نے انہی باتوں پر عمل کیا کہ ان سب چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے، نہانا پڑتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان سے ناپاک نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال ہے کہ ناپاک ہوتا کیسے ہے بندہ؟ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، اس پر ناپاکی طاری کیسے ہوتی ہے، کیسے طاری ہوتی ہے؟ تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور الحمدللہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ 80 سے 90% مسلمان اس مسئلے کو نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آدمی ناپاک ہوتا کیسے۔ انہیں یہ تو پتہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے آ گیا تو میں ناپاک ہو گیا، کتا چھو کر چلا گیا تو میں ناپاک ہو گیا، بچے نے پیشاب کر دیا تو میں ناپاک ہو گیا، پیر گٹر میں چلا گیا تو میں ناپاک ہو گیا، گندگی میرے بدن پر لگ گئی تو میں، یہ پتہ ہے، جبکہ اس سے ناپاک نہیں ہوتا، آدمی پر غسل فرض نہیں ہوتا، یہ تو پتہ ہے، مگر غسل فرض کن چیزوں سے ہوتا ہے اسے یہ بات نہیں پتہ، جو اصل دین ہے وہ نہیں پتہ، اور جو دین سے ہٹ کر جو باتیں وہ ساری باتیں جانتا ہے مسلمان۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انسان پر غسل فرض ہوتا کیسے ہے، مرد و عورت پر؟ تو آپ دیکھیں یہ موضوع نا بہت اہم، بولے تو بہت زیادہ اہم ہے، یہ طہارت سے تعلق رکھتا ہے۔ طہارت ہوگی تو نماز درست ہوگی، طہارت ہوگی تو قرآن کی تلاوت ہماری مانی جائے گی، طہارت ہوگی، پاکی ہوگی تو کوئی بھی بندگی ہماری مانی جائے گی، ورنہ بندگی ہماری مانی نہیں جائے گی۔ اگر ناپاک رہے، بے غسل رہے تو ہماری بندگی مانی نہیں جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس موضوع کو بہت غور سے سنیں، اور خدا را سن کر اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے پھیلائیں لوگوں تک، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ لوگوں تک یہ باتیں بتائیں کہ بڑی نئی باتیں، الحمدللہ اچھی باتیں، معلوماتی باتیں ہمارے سامنے آ رہی، تو آپ اس کو دور تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے اب سنیے کہ مرد و عورت پر غسل فرض ہوتا کیسے۔ اب اسے نہانے کی ضرورت ہے، اگر غسل فرض ہو جائے تو اب اسے غسل کرنا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ پیشاب کا چھینٹا آیا یا پیر گندگی میں چلا گیا تو خالی اتنا حصہ ہی دھونا تھا، ہمیں نہانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جب غسل فرض ہو جائے تو اب مکمل غسل کرنا ہے، پورے بدن پر پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے، اس طرح غسل کرنا ہے نا۔ تو دیکھیں نمبر 1، احتلام کا ہونا، جسے نائٹ فال بھی کہا جاتا ہے، احتلام کا ہونا، یہ فرماتے ہیں ایک چیز، اس سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سوتے وقت ہی ہوگا، یہ جاگتے میں نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ سوتے میں ہی ہوگا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ چلا بھی اور کبھی نہیں بھی پتہ چلتا ہے، صبح اٹھا دیکھا کپڑے پر لگا ہے، تو آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ نائٹ فال یا احتلام ہوا ہے، اب ہمیں نہانے کی ضرورت ہے، اب غسل فرض ہو گیا۔ اب کمر کے حصے نیچے سے نہا لے گا کہ بھئی نیچے سے نہا لو میں پاک، نہیں، اب اسے مکمل غسل کرنا پڑے گا، بغیر کیے چارہ نہیں۔ دیکھیے اب اس سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، اب اس پر غسل فرض ہو جائے، یہ نمبر 1 سمجھ گئے۔ نائٹ فال یعنی احتلام کا ہونا، شہوت کے ساتھ، مزے کے، شہوت بولے مزے کے ساتھ منی کا خارج ہونا، نکلنا، چاہے اب یہ چیز جاگتے میں بھی ہو سکتی ہے، سوتے میں بھی ہو سکتی۔ آدمی سو رہا ہے، گندے خواب کے ذریعے گندا خواب آیا، شہوت کے ساتھ اس کی منی نکل گئی، شہوت کے ساتھ یعنی گندا خواب آیا، شہوت کے ساتھ اس کی منی نکل گئی،
अब उठ के देखा, अरे बाप रे कैसा ख्वाब आया, कपड़े पे लगाए, तो समझ जाए कि अब उसे गुस्ल करना है, शहवत के साथ मनी निकल गई। तो ये चीज़ जागते में भी हो सकता है और सोते में भी हो सकता है। जाग रहा था, गंदे मनाजिर देख रहा है, गंदे ख्याल दिल में है, गंदी किताबें देख रहा है, और शहवत के साथ मज़े के साथ उसकी मनी निकल जाए, तो अब उस पर गुस्ल फ़र्ज हो गया, अब उसे नहाना ज़रूरी है। गुस्ल उस पर फ़र्ज हो गया कि अब उसे करना है गुस्ल, बगैर गुस्ल के चारा नहीं। दो चीज़। नंबर 3, मियाँ बीवी का आपस में मिलना यानी हम बिस्तर होना, ये मियाँ पर भी गुस्ल फ़र्ज हो जाता है और औरतों पर भी गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। यानी मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तर हों, दोनों, तो फरमाते औरतों पर भी गुस्ल फ़र्ज हो गया और मर्दों पर भी, अब दोनों को नहाना लाजिम हो जाता है। ये 3 चीज़ें। चौथी चीज़ हैज़, ये औरतों के लिए हैज़ का आना, यानी माहवारी खून जिसे कहा जाता है। ये जो औरतों को आता है माहवारी खून, जिसकी जो मुद्दत 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इन दिनों में जितनी उसकी मुद्दत हो, उस दिन में वो औरत नापाक होती है। अब उसे गुस्ल, जब खून बंद हो जाए तो नहा धो के पाक और साफ होना है। और 5वीं चीज़ है निफास, जो मैंने पिछले दर्स में बताई थी। निफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन और कम की कोई मुद्दत नहीं। जब भी खून बंद हो जाए उसको नहा धो के पाक हो जाना चाहिए। तो ये 5 बातों से गुस्ल फ़र्ज होता है, यानी उसे नहाने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जितनी भी बातें हैं, आदमी पर गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, वो जहाँ गंदगी लगे उसे धोले पानी से साफ़ कर ले, आदमी पाक और साफ़ रहेगा। तो इस बातों को आप ध्यान दें, गौर से सुनें, और पसंद आए तो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इन सब बातों को सीख कर अमल करने और हम तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।